بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ دو قبریں بنی ہوئی ہیں۔ جب آپ ان قبروں کے قریب پہنچے تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب قبر ظاہر فرما دیا تھا۔ یہ عذاب قبر ایسی چیز ہے کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اس عذاب کی آوازیں ہم لوگوں سے چھپا لی ہے، ورنہ اگر اس عذاب کی آوازیں ہم لوگ سننے لگیں تو کوئی انسان زندہ نہ رہ سکے اور زندگی میں کوئی کام نہ کر سکے۔ اس لیے یہ اس کی رحمت ہے کہ انہوں نے اس کو چھپا لیا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے کسی بندے پر اس کو ظاہر بھی فرما دیتے ہیں۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان دونوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ پھر فرمایا ان کو ایسی دو باتوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ ان باتوں سے بچنا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ اگر یہ لوگ چاہتے تو آسانی سے بچ سکتے تھے، لیکن یہ بچے نہیں، اس کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک یہ کہ ان میں سے ایک صاحب پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتے تھے، احتیاط نہیں کرتے تھے، مثلاً ایسی جگہ پر پیشاب کر دیا جس کی وجہ سے جسم پر چینٹیں آئیں۔ خاص طور پر اس زمانے میں اونٹ بکریاں چرانے کا بہت رواج تھا اور ہر وقت ان جانوروں کے ساتھ رہنا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اکثر ان کی چینٹیں پڑ جاتی تھیں۔ اس سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب سے بچو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیشاب کی چینٹوں کا جسم پر لگ جانا کپڑوں پر لگ جانے کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسرا صاحب غیبت سے نہیں بچتے تھے، غیبت سے احتیاط نہیں کرتے تھے، اس سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔